هدى وشفاء ورحمة وبشرى وتبيان لكل شيء. الحمد لله الذي كشف لأوليائه بباطن ملكوته وقشى لأصفيائه سائر جبروته ولقى دم المحبين بالسيف جلاله وزق سر العارفين روح بصالح. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأولياء أمته علماء ملته فقراء طريقته. والسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ان کی خدمت میں بھی جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں، ان کی خدمت میں بھی جو مجھ سے نظروں سے حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں، کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کے معنی مخلوق فرشتے موجود ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے. اور جنات اللہ کی مخلوق ایک ایسی آگ سے بنائی جسے دھواں نہیں اٹھتا. اس علاقے میں تو کافی ہوں گے ایمان والے بھی ہیں، وہ محفلوں میں آتے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. اسی طرح عالم ارواح سے جن روحوں کو اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے، روحیں سفر کرتی ہیں اپنے اپنے پسندیدہ مقامات کی طرف، وہ محافل میں شریک ہوتی ہیں. یہاں آتے ہوئے راستے میں قدیم اور طویل قبرستان راستے ملا، اور میں انتظامیہ کا اور اہل شہر کا اور کوٹی کے اس علاقے کا بہار کالونی کے رہنے والوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی کوشش سے نالے اور دیوار کی تعمیر کا کام کیا ہے تاکہ وہ قبریں پانی سے محفوظ رہ سکیں. اور انجمن نوجوان اسلام کے ہر کارکن کا میں ممنون کی بات سے ساتھ حاصل ہو رہی ہے. حضور کی خالص صاحب نقشبندی اویسی دامت العالیہ صدارت فرما رہے ہیں. مجھ سے پہلے ماشاءاللہ فاضل بدر جلیل بہت عمدہ اجاگر صاحب نے تقریب فرمائی. نغمہ حافظ شیراز کہاں سے لاؤں، تیرا لہجہ تیری آواز کہاں سے لاؤں. انجمن نوجوان اسلام کا جلسہ ہے تو پوری طرح نوجوانی اللہ کو اجاگر ہو رہی تھی، اور جس جذبہ شوق سے اور جذبہ عشق مصطفیٰ سے بھرپور تقریر ہو گئی. اس کے بعد کسی تقریر کی گنجائش تو نہیں تھی، لیکن کچھ باتیں سمجھانے کے لیے رہ جاتی ہیں، کیونکہ سارا سال لوگ سوال کرتے رہتے ہیں میلاد شریف منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، 12 ربیع الاول کب سے منایا جانے لگا، بہت ساری باتیں ہیں. اللہ اکبر بھی ہے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی رجا من اللہ نور کتاب مبین، تو ہم تو حضور کو نور مانتے ہیں. اور آپ تقریر میں بھی فرما گئے، ظاہر ہے کہ روشنی پہلے کتاب بعد میں، پہلے روشنی ہوتی ہے تو کتاب پڑھی جا سکتی ہے. اور نور حضور ہی ہے. نور جو ہے وہ مخلوق ہے، اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. ہم اس کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل کسی چیز کو نہیں مانتے، لیکن مسلمانوں کو تمہیں اندازہ ہو کہ قرآن کیا چیز ہے، تمہارا کلیجہ پھٹے. یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں، جو ہمارے گھروں میں ہے نا، یہ حضور سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ حضور مخلوق ہیں، وہ مخلوق میں افضل ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے. یہ کتاب، یہ کاغذ، یہ تحریر، یہ حرف، یہ روشنائی تو مخلوق ہے، لیکن اس کے اندر جو وحی ہے نا وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. اب میں یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اپنے کلام کے نور کو، اپنے علم کو، نہ اللہ کا علم مخلوق ہے نہ اس کا کلام مخلوق ہے. نہ جانے کس طرح کب اس نے اپنے کلام کو حرف کا لباس پہنایا. اللہ اکبر. اپنے علم کو اللہ اکبر کلام کی صورت میں نازل فرمایا. میں یہ نہیں جانتا. میں اللہ کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں. میں اللہ کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں. میں اللہ کو مانتا ہوں، اور مانتا بھی ہوں تو حضور کو مان کر مانتا ہوں. یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعویٰ، اللہ کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور محمد رسول اللہ اسی دعوے کی سب سے بڑی دلیل ہے. جب سرکار نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، تو اہل مکہ نے پوچھا یا محمد تم جس خدا کی طرف بلاتے ہو کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ کہا نہیں دیکھ نہیں سکتے. کہا سن سکتے ہیں؟ کہا نہیں سن سکتے. کہا محسوس کر سکتے ہیں ٹھنڈا گرم اللہ کے ہونے کو؟ محسوس کر سکتے ہیں؟ محسوس نہیں کر سکتے. چھو سکتے ہیں؟ نہیں چھو سکتے. سوچ سکتے ہیں وہ کیسا ہے؟ نہیں سوچ سکتے. تو آپ بتائیے کہ ایسے وجود کو مانے کیسے جس کو نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، نہ محسوس کر سکتے ہو، نہ چھو سکتے ہو، نہ سوچ سکتے ہو کہ وہ کیسا ہے. سرکار نے کیا جواب دیا؟ مختصر بات ہے. حضور نے فرمایا دیکھو مجھے مانو اسے.
دیکھو مجھے مانو سو میں کیسا ہوں، کہا آپ تو بہت اچھے ہیں، کہا جب میں اچھا ہوں تو میرا بنانے والا کتنا اچھا ہوگا۔ میں کیسا ہوں، آپ سچے ہیں، جب میں سچا ہوں تو میرا خالق و مالک اللہ اکبر، میرا مجھ سے مجھے بھیجنے والا کتنا سچا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اس کی دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کو مان کر ہی ہم نے اللہ کو مانا ہے، ورنہ براہ راست اللہ اگر آج بھی تصور کی دنیا سے ایک لمحے کے لیے فرضاً حضور کے وجود کو ہٹا دے تو اللہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ حضور ہی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نام پتہ چلے، صفات کا اظہار ہوا۔ میں تو اپنی کم علمی کو سب سے بڑے علم سے سہارا دینے کے لیے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ محفل کا جب آغاز ہوا تو قرآن کی تلاوت ہوئی، کون سی صورت ہوئی، تو اسی سے استفادہ کرتا ہوں تو معلوم ہوا اس قرآن کا زیور ہے وہ سورہ رحمان کی تلاوت کی گئی۔ اس کے ایک ابتدائی ایک دو آیات سے انشاءاللہ استفادہ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ہم اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ پورا قرآن حضور کی شان میں، تم جہاں سے چاہو قرآن پڑھو، ہم حضور کی شان بیان کریں گے۔ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، کس نے دیکھا ہے اللہ کو رحم کرتے ہوئے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ الرحمن وہ بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا، خود اس کی صفت میں سب سے بڑی صفت رحمت۔ مطلب بچوں کچھ مت بولنے باتیں کرنے دیجیے، بچوں باتیں کرو باتیں کرو باتیں کرو باتیں کرو، لیکن کس کی باتیں کرو؟ پیارے نبی کی باتیں کرو، باتیں کرو، آپس میں چاہو تو باتیں کرو، ورنہ میں اتنی دور سے آپ سے باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ مجھ سے باتیں کیجئے، مجھ سے کچھ کہیے، میری بات سنیے۔ سن رہے ہیں نا؟ بچے کس عمر سے سننا شروع کرتے ہیں؟ بچوں اب بتاؤ نا، جب بول رہے تھے تو اب بولو نا، جب سوال ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا، ایسے تو آپ جو بھی باتیں کرتے رہے۔ جب آپ سارا سال اسکول مدرسے جاتے رہیے، اماں ابا پہ روب ڈالیے، پیسے دو، خرچہ دو، کپڑے بستری کرو، جانا ہے فیس دینی، جب امتحان میں 5 سوال آتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے نا تو اس وقت کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، یہ تو ہم کو پڑھا ہی نہیں تھا۔ اللہ، اور بچوں تم ہی نہیں، تم تو 5 سوال یا سال میں 25 سوال نہ جانے کتنے سوال کی تیاری کرتے ہو۔ مطلب جلدی بولنا۔ اچھا جو بچے تیز آواز سے بول رہے تھے وہ میرے ساتھ گفتگو کرے۔ امتحان میں کتنے سوال، ایک سال کے امتحان میں کتنے سوال تیار کرتے ہو؟ 20۔ اور پتہ ہے، چلو 20 صحیح، اللہ کو پتہ ہے یہ 70 سال ہم دنیا سے گزار کے جاتے ہیں اور 3 سوالوں کے جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ مذاق نہیں ہے، ہنسی نہیں بچوں پہ، مجھے بچوں سے مدد ملتی ہے اور بڑوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک سال میں 20-25 سوال کی تیاری کریں۔ کبھی ان کی کتابیں دیکھی، تیسری چوتھی میٹرک کی کتابیں، اتنی کتابیں اگر دین کی پڑھ لی ہوتی تو آپ بھی عالم ہو گئے ہوتے۔ جیسے ہمارے جاکر بھائی تو باقاعدہ عالم ہو رہے ہیں، اور میں تو میرا آج کو اس سے مخفی نہیں ہے، میں تو پیر صاحب جانتے ہیں، میں تو بابا لوگوں کی محفلوں کا پروردگار ہوں۔ میں نے جو کچھ پڑھا ہے یا تو قبروں میں پڑھا ہے، قبرستان میں پڑھا ہے، یا بابا لوگوں کی صحبت اور محفل میں پڑھا ہے۔ میں نے ایک کلاس بھی وہ نہیں پڑھی ہے، باقاعدہ والی نہیں پڑھی ہے، لیکن وہ بابا لوگ جو ہے نا وہ کچھ ایسا پڑھا دیتے ہیں اللہ اکبر کہ گرہ کھول دیتے ہیں، اور چابی دے دی ہاتھ میں کہ جاؤ چابی لے کے چلے جاؤ، جو تالا چاہو گے کھول لو گے، اور اگر چابی کے دانے صحیح ہوں تو وہ بڑے سے بڑے تالے کھل جاتے ہیں نا۔ تو جو یہ باتیں، چلو یہ بچے تیاری کرتے ہیں، امتحان کی کتنی تیاری کرتے ہیں بچوں، لیکن انسان 70 سال عموماً زندہ رہ کے دنیا سے جاتا ہے، 3 سوال کیے جاتے ہیں، من ربوں کا ما دینوں کا، اور سوال مشہور من نبیوں کا ہے، لیکن بخاری شریف میں جو سوال ہے، تیسرا سوال جب حضور کا دیدار کرایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تم دنیا میں جب تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ اپنے جیسا کہا کرتے تھے یا سب سے اعلیٰ کہا کرتے؟ حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ اچھا ایک بچوں میں تم سے سوال کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ ہچھا ہے ایچیس what's this؟ کسی زبان میں پوچھوں آپ جواب نہیں دے سکتے۔ ما ھذا، اگر میں یہ پوچھتا رہوں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، آپ جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ لیکن اگر میں کہوں یہ کیا ہے، میں اشارہ کرتے وقت جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یہ کون ہے، پیر خالد صاحب ہیں، تو یہ ہوں گے تو
آپ بتائیں گے نا، اگر حضور ہوئیں گے نہیں تو آپ بتائیں گے کیسے؟ حضور کا ہونا ما کنت تقول فی حق ھذا رجل، یہ جو ھذا کا اشارہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ مشار علیہ حضور موجود ہوں گے تو فرشتے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آپ کو جو بھی یاد رہے نہ رہے لیکن دروشی پڑھنا کہ ہم تو دنیا میں بھی حضور کے بارے میں کیا کہہ سکتے تھے، ان کے اوصاف کیسے کیا بیان کر سکتے تھے، ہم تو دنیا میں حضور کا نام سنتے تھے تو درود شریف پڑھتے تھے۔ 3 سوالوں کے جواب مشکل ہو جاتے ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ اتنے سوال۔ اچھا بچے کب، میں آپ سے پوچھا تھا بچے بڑے تو جانتے ہیں، بچے کب سے کس عمر سے سننا شروع کرتے ہیں؟ جلدی بولو۔ 5 سال؟ بہت دیر ہو جائے گی نہیں؟ بولنا نہیں سننا، بولنا 3-4 سال میں شروع کر دیتے ہیں لیکن سننا پیدا ہوتے ہی سنتے ہیں۔ میں پھر بولا تھا ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے، مولانا میں نہیں مان سکتا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ بچے پیدا ہوتے ہی سنتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ تشریف رکھیے، برا نہیں مانیے، لیکن آپ کی ڈاکٹری پڑھی ہوگی، میڈیکل بایولوجی پڑھی ہوگی، روحانیت کی تعلیم تو نہیں ہے نا؟ کہہ رہے نہیں اس میں کیا روحانیت کی بات ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے آہستہ آہستہ سنے گا بولے گا۔ میں نے کہا نہیں بچہ پیدا ہی سنتا۔ دلیل کیا ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے مدیشی والے کتنی خوش نصیب عورتیں ہیں کہ جب ان کے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نہلا دھلا کے ہمارے گھر بھیج دیتی ہیں، حضور گود میں لے کے پیار کرتے ہیں اور کان میں اذان دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کہنے تھے خوش نصیب میلاد کی محفل کے دن ڈاکٹر صاحب کہنے حضور کی بات میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا اپنی تشریف رکھی، کہنے میں حضور کی بات میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ میں نے لیکن آج کل ہمارے یہاں یہ جب شہری پگڑی والے آئے نا یہ کوئی نئی بدعتیں شروع کر دی، یہ قبر پہ بھی اذان دیتے۔ اب بتاؤ قبر پہ اذان دینے سے کیا مردہ نماز پڑھے گا؟ قبر پہ اذان کیوں دیتے ہو؟ بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو نماز پڑھتا ہے نہیں نا؟ بچے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے اذان دیتے ہیں کہ اس کے اندر روح ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہو دیکھتے بیٹا ہوا کہ بیٹے کالا ہے کہ گورا ہے، بس یہ دیکھتے ہیں ماں پہ گیا ہے کہ باپ پہ گیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر روح بھی کوئی چیز ہے نا۔ اصل چیز تو روح ہے، اصل چیز تو روح ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اذان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ روح خوش ہو جاتی ہے کہ جس کا ذکر سن کے آ رہی ہوں اسی کا ذکر یہاں سن رہی ہوں۔ بے چین دل چین پاتا ہے۔ جو بچے ادھر دیکھ کے رونے لگتے ہیں نا، کبھی دائیں طرف دیکھ کے ہنستے ہیں، بائیں طرف اللہ جانے اللہ سن جانے اللہ والے جانے، کہ کبھی فرشتے نظر آتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جنات شیطان ڈراتے ہیں تو روتے ہیں، جب اذان دیتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور بچے کو صبح بہت سی بیماریوں سے ام سفیان سے بیماری سے بچہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح قبر پر جب اذان دیتے ہیں مسلمان خوش ہو جاتا ہے، جس کا ذکر سن کے آ رہا ہوں اسی کا ذکر یہاں بھی سن رہا ہوں۔ اور فرشتے تو کہتے ہیں کہ چلو اب پوچھنے کو کیا رہ گیا، سارا جواب تو یاد دلا دیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اذان کی بات ہے۔ میں عبارت بھی نہیں، اشارت بھی نہیں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ آپ اہل علم و دانش ہیں، آپ عشق مصطفیٰ کا سبق پڑھیں۔ سب سے بڑی تعلیم یہی ہے مسلمان کبھی جاہل نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اگر یہ علم نہیں ہے تو کوئی چاند بھی پہنچا ہوا ہے تو وہ جاہل ہے، اس کو یہی پتہ نہیں کہ چاند بنایا کس نے۔ سب کچھ علم حاصل کر لیا، اگر کلمے کی نعمت نہیں ملی ہے اللہ اکبر تو اس نے علم حقیقی حاصل نہیں کیا ہے۔ اذان سنتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں چلو اب پوچھنے کو کیا رہ گیا، ساری باتیں تو اس کو یاد کرا دی گئی ہیں۔ اچھا یہ سورہ رحمان کی تلاوت، الرحمن بچوں اللہ کی سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ سب سے بڑی صفت کون سی؟ اب مجھے بتاؤ کیا تمہیں بولنے کا حق ہے؟ اللہ کے بارے میں پوچھو تو چپ، جو سوال کرو دین کے متعلق چپ، سننے کے بارے میں پوچھو تو کہو 5 سال۔ بچہ سننا شروع کرتا ہے، پیدا ہوتے ہی سنتا ہے، اور ایسے بھی روحیں نہیں ہیں جنہوں نے ماں کے پیٹ سے قرآن سنا ہے اور دنیا میں آ کے قرآن سنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے تو بطن مادر سے دیکھا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے پیارے حبیب کہ تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ جس کو جتنی روحانی طاقت عطا فرمائے، اور ایسے بھی بچے ہیں اللہ اکبر پیدا ہونے سے پہلے ابا کی شادی سے پہلے آ جاتے ہیں۔ یہاں سندھ میں ایک بزرگ ہیں، ابا نے شادی نہیں کی تھی، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، درویش تھے۔ ایک دن خواب میں آ گئے کہ ابا شادی کر لے۔ تم کون ہو؟ کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ تو کہاں ہو؟ کہ عالم ارواح میں ہوں۔ تو میں وہیں رہو؟ کہنے نہیں، ظہور کا اپنا مزہ ہے، دنیا کے ہمیں آنے کا ایک بڑا درجہ ہے،
پتہ ہے کون تھے یہ سیدنا عثمان مربندی لا شہباز قلندر، ان کے والد شیخ کبیر، اللہ اکبر، ان سے انہوں نے کہا شادی کر لیجیے، کہا کیوں کروں، تم کون ہو؟ کہا میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ابھی کہاں ہو؟ عالم ارواح میں، وہیں رہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ظاہر ہونے کا اپنا مزہ، تو اگر آپ دنیا میں نہیں آتے آپ کو حضور سے نسبت ملتی؟ اللہ اکبر، دنیا میں نہیں آتے قرآن کی نسبت ملتی؟ دنیا میں نہیں آتے میلاد مصطفیٰ کی محفل ملتی؟ بچوں ماں باپ کی نسبت بعد میں ملتی ہے، روح کو نسبت مصطفیٰ پہلے ملتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے سنو کو جاؤ فلاں کلمہ پڑھنے والی ماں کے پیٹ میں پھونکو، تو ہمیں حضور کی نسبت پہلے ہی ملتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کی نسبت بعد میں ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک تو سید ہونا ایک بات ہے، لیکن سید ہونا ایک بات ہے، سید جیسا عمل ہونا ایک اور بات ہے۔ اور میں انتہائی ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے نفس کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، سید ہونا حضور سے جسماً نسلاً ایک تعلق ہے۔ جسم کا تعلق نسل سے ہے، نسل کا تعلق جسم سے ہے، جسم کا تعلق نسل سے، نسل کا تعلق جسم سے۔ لیکن ایک بات بتاتا ہوں، تم کوئی بھی ہو، اللہ اکبر، اگر تم حضور سے محبت کرو گے تو تمہاری روح کا تعلق حضور سے ہو جائے گا۔ اسی لیے سید آرائیں کے مرید ہوتے ہیں، سید آرائیوں کے مرید ہوتے ہیں، ان کو جہاں سے حضور کی محبت ملتی ہے نا وہاں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سید ہے کہ غیر سید ہے، وہ دیکھتے ہیں میرے آقا کی غلامی میں کامل کون ہے، میرے آقا کی نظر کرم کس پر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے آج کراچی میں بڑی مصروفیت تھی، لیکن اتنی محبت سے برائے میں شاہ جی محمد شیر میرے خلفاء میں عبدالبصیر میں داہونی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالرشید صاحب جنہوں نے مجھے باندھا ہے، تو ان کے دادا جان کا عرس ہے، عبدالبصیر یا سید ہے، لیکن وہاں جب تشریف لے گئے انڈیا اور بریلوی شریف بھی پڑھنے اعلیٰ حضرت پڑھنا کا سلسلہ تھا، تو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا جاؤ پیلی بھیت میں اللہ نے اپنے بندے کو مخلوق ہدایت کے لیے چنا ہوا ہے، شاہ جی محمد شیر میں اللہ علیہ، ان سے جا کے مرید ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، وہ غیر سید تھے، وہ پٹھان تھے، یہ سید تھے، لیکن حضور نے فرمایا جاؤ شاہ جی میاں کے پاس جاؤ۔ تو یہ شاہ جی میاں سے ملنے گئے، جب ملنے گئے تو شاہ جی نے دیکھ کے کہا آئیے آئیے مولوی صاحب، جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے انہوں نے مجھے بھی آپ کے بارے میں کچھ بتا دیا۔ روحانیت بڑی چیز ہوتی ہے، روحانیت آپ سب اپنی روحیں لے کے آئے نا حضرات، آپ اپنی روحیں، یہ آپ لوگ کھڑے کیوں بیٹھ جائیں، پھر ہاتھ باندھے کھڑے، ہاتھ باندھے کھڑے ہو تو شرک ہوتا ہے۔ بعض مولوی صاحب کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہو جائے، ہاتھ باندھے کھڑے ہونا شرک ہوتا ہے۔ نہیں ویسے آپ لوگ شاید ادب سے کھڑے ہو، یا سردی بھی ہے جی، یہ اپنی ڈیوٹی پہ۔ اچھا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم لوگ اللہ اکبر مہربان، تو نہیں لیکن حضرت اللہ، لیکن اب وہ ڈیوٹی وغیرہ سب ہو گئے انتظام ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ تشریف لائے میں معظم مہمان گرامی کو، جیسے ہمارے حسین صاحب نے استقبال کیا، ہر عزت اور معزز اور ہر شخص معزز ہے جی، عجب محفل ہے۔ دنیا کا کوئی جلسہ ہو، آپ آئیں گے، لیڈر آئے گا، کوئی بڑا آ جائے گا، ایم پی آئے، میں نے آئے، تو پارٹی کا نعرہ لگے گا، پارٹی کے قائد کا نعرہ، لیڈر کا نعرہ لگے گا۔ بچوں یہ کتنی عزت والی محفل ہے، کوئی بھی آتا ہے نعرہ اللہ اس کے رسول کے نام ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ سوچو صحیح، ایسی عزت نہیں ملے گی، ہم جیسے لوگ آئیں، آپ تو معزز لوگ ہیں، کوئی بھی آئے ناخواہ مقدر آئے اللہ سے، لیکن آپ نعرہ عجیب لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ صاحب یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوث، اللہ کے ساتھ یا نہیں لگاتے، باقی سب کے ساتھ یا لگاتے، یہ کیسی بات ہے؟ سب سے پہلے تو یا اللہ کہنا چاہیے، یا اللہ کے ساتھ لگتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے ساتھ یا نہیں لگتا ہے۔ یہ کچھ بولی میں دوسروں سے ہی بولتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے اور آپ سے جب وہ کہیں تو آپ کو ان کا جواب دے سکیں۔ دیکھیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ نعرہ تکبیر کا جواب بھی یا اللہ ہونا چاہیے جناب، لیکن آج تک کسی نے، آپ ہی نہیں کسی جماعت نے نعرہ تکبیر کا جواب یا اللہ نہیں دیا ہے، نعرہ تکبیر کا جواب اللہ اکبر دیا ہے۔
اور اللہ کے سوا جتنے بھی نعرے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدر یادی. اچھا بچوں تم جو بھی باتیں کرنا چاہو تو کرو، پیچھے سے نہیں مارنا. اچھا بعض بچے شرارت کرتے ہیں نا تو پیچھے سے مارتے ہیں. کلاس میں کیا چیز پھینک کے مارتے ہو؟ جو آگے بیٹھے تھے کیا پھینکتے ہیں؟ چوک، ربڑ. سچے بچے اللہ، بچے چوک پھینک کے مارتے ہیں. ٹیچر دیکھتا ہے کس نے مارا ہے، تو جس نے مارا ہوتا ہے نا وہ مار کے بہت شریف بن کے بیٹھ جاتا ہے. اور جس کی ناک لمبی ہو، ہنس رہا ہو، مسکرا رہا ہو، چہرہ بولتا ہوا ہے، ٹیچر کہتا ہے تم نے مارا. وہ کہتا نہیں سر میں نے. نہیں کھڑے جاؤ، تم نے مارا. میں نے پہچانا. اگر دیکھ لے تو اس کو مارے گا جس کو مارتے ہوئے دیکھا. قاعدہ یہ ہے کہ آدمی جس کو دیکھے گا مارتے اس کو مارے گا. اللہ اکبر، اللہ کی طرح آدمی کے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. بچوں توجہ سننا، تم کسی کو پیچھے سے مارو گے تو اللہ تو دیکھے گا نا، اللہ تو صحیح دیکھے گا نا. اب بچوں کو کہہ کے جان کے مان پاؤں تو بڑوں کو عرض کر رہا ہوں، جو ڈھٹا باندھ کے باندھے گا ہم مارے گا. ہم نے تو نہیں دیکھا، اللہ نے دیکھا ہے نا. نشتر پاک میں جس نے دھماکہ کیا ہم نے نہیں دیکھا، اللہ نے دیکھا ہے نا. اللہ اکبر. کہ یہ لوگ جو چھپ کے حملہ کرتے ہیں، جو خودکشی کر لیتے ہیں، پرچے ہو جاتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کس نے یہ حرام موت اختیار کی ہے، کس نے لوگوں کو ہلاک کیا ہے. لیکن اللہ نے دیکھا ہے نا، تو ان کو وہ مارے گا جس نے دیکھا ہے. تم اگر چھپ کے کسی مارو، پیچھے سے مارو گے، اللہ تم کو مارے گا. اب اگر تم کبھی تمہاری شرارت کرنے کو جی چاہے نا تو یہ سوچ لینا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. ویسے میں تمہیں کیا سمجھاؤں، میری آواز کو قدر جاتی ہے. ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی. اللہ کو موجود مانا لیکن موجود ہونے کی قدر نہیں کی، خیال نہیں کیا. ہم نے اللہ کو موجود مانا، ہم نے تنہائی میں غلطیاں کی اور اس نے پھر بھی ہم پہ کتنا کرم کیا. ہمیں کبھی بھی مجمع میں رسوا نہیں کیا. سبحان اللہ. ہم نے تنہائی میں قدر نہیں کی اور اس نے بھیڑ میں ہمیں عزت عطا فرما دی. اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی سب سے بڑی صفت جو ہے وہ رحمت ہے. الرحمن. بس 2-3 آیتیں. الرحمن، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا. بچوں یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ کی صفت رحمت سب سے بڑی ہے. کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کسی ایک صفت کو بڑا مان لے تو باقی سب کو چھوٹا مانے. اور اللہ کی صفت میں کوئی تغیر تبدل، کوئی درجہ بندی ہے نہیں، لیکن ہے رحمت بڑی. شفقت لے گئی. چلو وہ نعرہ سمجھا دوں تاکہ کوئی آپ سے پوچھے نا کہ یا دیکھیں مولانا بھی کہہ رہے تھے کہ یار اللہ کے سوا یار نہیں لگتا ہے کسی کے لیے، اللہ کے لیے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعروں میں نہیں، پورے قرآن میں ایک جگہ بھی یا اللہ نہیں ہے. پورے قرآن میں کسی آیت میں، کسی دعا میں کیسے یا اللہ کہتا؟ اللہ تو خود کلام کر رہا ہے تو خود یا اللہ کہہ دے. لیکن کہیں اس نے یہ بھی تو کہا تم کہو قل هو اللہ احد، قل یا اللہ انت احد. نہیں دعائیں سکھائیں اتنی، قل اللہم مالک الملک الاخری. دوسروں پہ کہا کہو یا کہو، ان کو کہو قل یا ایھا الکافرون. یا کہنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ کہو یا. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. آپ کہہ دیجئے اپنے غلاموں سے. یا کہنے کا حکم دیا غیر خدا کے لیے، اپنے لیے حکم نہیں دیا. اللہ کے ساتھ یا نہیں لگتا ہے. اللہ کے ساتھ جو لگتا ہے پھر اگلے سال بتائیں گے. یہی بتا دیتا ہوں، پوچھتا ہوں ان سے کہ کیوں لگتا ہے. اللہ کے ساتھ صرف اور صرف حرف میم لگتا ہے. اللہم اللہم اللہم. سبحان اللہ. اللہ کے ساتھ حرف میم کا لگتا ہے. کیوں لگتا ہے پھر کوئی بتائیں گے. اور پھر اللہ کے بھی ساتھ نام کسی نام کے ساتھ نہیں لگتا، صرف اس میں ذات کے ساتھ اللہم کے ساتھ ہے. رحیم و کریم ورب نہیں لگتا. اللہ حضور کے نام کے ساتھ بھی نہیں لگتا، کسی کے ساتھ بھی نہیں لگتا ہے. اگر لگتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ لگتا ہے. پورے قرآن میں یا اللہ نہیں ہے. اللہ کے لیے، دوسروں کے لیے اللہ. میلاد کا جلسہ اصل میں سیرت کا جلسہ بنانا چاہیے. آپ لوگ میلاد مناتے ہیں، مجھے پورے قرآن میں لفظ سیرت دکھا دیجیے. معمولی بات ہے یار. کسی حدیث میں موضوع سیرت کا بتا دیجئے، کسی حدیث کی کتاب میں سیرت النبی موضوع بتا دیجئے، قرآن میں سیرت کا لفظ بتا دیجئے. اسوہ مثال نمونہ، سیرت اس کا ایک حصہ ہے. اللہ اکبر. ہاں حدیث شریف میں
مولود شریف کا موضوع ہے، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو حضور کی ولادت کے سلسلے میں ہے۔ اور یہ سندھ کی دھرتی سے پوچھو، اللہ اس زمین سے پوچھو لوگوں کہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ زمین کہے گی مولانا ہم نے تو ایک ہی 1200 سال سے جب سے محمد بن قاسم آئے سندھ کے لوگ حضور کی محفل کو مولود شریف کہتے ہیں۔ مولود شریف، سندھ بلوچستان مکے میں بھی مولود شریف حضور کے مکان کو مولود کہتے ہیں، سندھ کے لوگ مولود کہتے ہیں۔ سیرت کہنے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن الٹا چور کو تو آگ کو ڈانٹے، وہ ہم سے کہہ رہے ہیں میلاد کب سے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، سیرت کو منع نہیں کر رہے، سیرت کو بیان کیجئے، لیکن جلسہ جشن ہمیشہ میلاد کا ہوگا، موضوع میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ کب سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا جلسہ کیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ یاد کیجئے نبیوں کا اللہ نے جلسہ منعقد کیا اور اس پہ تقریر خود فرمائی۔ جلسہ نبیوں کا تھا، خطاب اللہ نے کیا، پتہ ہے موضوع کیا رکھا؟ موضوع رکھا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، جو علماء ہیں واقف ہیں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ ارے لوگوں سوچو تو صحیح، نبیوں کا جلسہ تھا، اللہ بیان کر رہا تھا، کتنے موضوع ہو سکتے تھے؟ توحید و رسالت کے کتنے مضمون، شریعت، قوانین، اللہ نے میں بتا دوں گا، وہ جب نبوت دوں گا بتا دوں گا تمہارے کیا شریعت ہوگی۔ اس وقت تو تم کو اس لیے بلایا ہے کہ جب میرا رسول آ جائے تو آمد کا جشن منانا، جب میرا رسول آ جائے ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ صبح جاءکم رسول، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جلسے میں آمد مصطفیٰ کو موضوع بنایا، چنانچہ ہر نبی بھی دنیا میں آ کر حضور کی آمد کا ذکر فرماتے گئے، یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام نے نام بھی بتا دیا، اور جیسا بھی عبد الشاعر مختصر بیان کیا نا، بتا دیا کہ نبیوں کا میلاد اللہ نے 5 خلقت آدم صاحب سے لے کے اور عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی منت سے لے کے اللہ اگر بیٹی ہوگی تو کہنی تو بیٹی ہوگی، اللہ نے کہا بیٹی بہت سے بیٹوں سے اچھی ہے، پھر ان کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی اللہ اکبر ایک ہستی عالم ارواح سے خاص روح بھیج دی، کیونکہ اور مقابلے ہو چکے تھے، فرعون سے جادوگر کے ذریعے مدد دی، اس نے کیا بتاؤں کیا کہوں کیا نہیں کہوں، فرعون بھی کیسا بیوقوف تھا، ایک تو دعویٰ خدائی کا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے جادوگروں سے مدد مانگی۔ بتا کیسی بیوقوف، دعویٰ خدائی کا کر رہا تھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میرے ایک بچہ عزیز ہے، ویسے مت بلاؤ اپنے بھائی بہن بہنوں بھائیوں کو مت بلاؤ، چھوٹے بچوں کو مت لے کے جاؤ، ہم تھوڑی دیر میں ایک زیادہ اچھا بچہ بنا کے واپس کر دیں گے، آپ کو ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، ایک بہتر بھائی ایک بہتر بیٹا بنا کر واپس کر دیں گے، تھوڑی دیر اس محفل میں رہنے دیجئے۔ اچھا فرعون کتنا بیوقوف تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے سامنے تو جادوگروں سے کہہ رہا ہے کہ میں یا تو بساحر علیم، جو جادو جاننے والے بڑے بڑے علم والے ہیں ان کو میں لے کے آؤں جادوگر، استغفر اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکل دی، جیسے زمانہ ہوتا عیسیٰ علیہ السلام زمانے میں سب کچھ نمرود، آگ واگ پانی سب کچھ اللہ تعالیٰ نبیوں کو لا کے تو مان گئے ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ سب میں نہیں آتا تھا کہ یہ آدمی یہی سب کچھ ہے یا کچھ اور بھی ہے، یعنی روحانیت سب میں نہیں آتی تھی۔ ایک آدمی ہے پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، گوشت پوست ناخن سب ٹھیک ہے، لیکن اس لیے مرتا جو ہے کیا اس میں سے کوئی چیز نکل جاتی ہے یا کوئی چیز آتی ہے؟ وہ تو نظر نہیں آتی، روح تو نظر نہیں آتی۔ میں سنگاپور میں اپنی تبلیغ مشن میں اتنی دورے میں تھا تو ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، مجھے ساتھ رات تھوڑی دیر تو بڑا متاثر ہوا، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو اللہ کو مانو، تو کہنا میں سب کو مان سکتا ہوں مگر آپ کے خدا کو نہیں مان سکتا، میں دنیا کی ہر چیز کو مان سکتا ہوں اللہ کو نہیں مانوں گا۔ میں نے کیوں نہیں مانوں گے؟ کہا آپ کہتے ہیں اتنے کام کرتا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ میں اس کو نہیں مان سکتا، اس کو میں دیکھ نہیں سکتا۔ میں نے کہا تمہارا فارمولہ غلط ہے، تم نے ابھی اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھا ہے، تم نے ابھی اپنی روح کو نہیں دیکھا ہے، تم نے بہت فرشتوں بہت چیزوں کو نہیں دیکھا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ جو میں دیکھوں گا وہ مانوں گا، یہ سوال سے آپ لوگوں کے اندر روح ہے نا، دیکھا ہے کہ کیسی شکل صورت ہے؟ دیکھیے آج دیکھ لیجیے، جس کا جی چاہے اپنی روح کو دیکھنا کس شکل صورت کی ہے وہ جا کے آئینہ دیکھے، روح ویسے ہی ہے جیسے آپ ہیں، جیسے پانی کو جماؤ گول برتن میں تو گول برف جمے گی۔ بچوں آئس کریم کھاتے ہیں آپ؟ آئس کریم تو اس کی پیکٹ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں نا کہ چوک بار کیسا ہے، کلفی کیسی ہے، تو اسی طرح آپ اپنے آپ کو دیکھیے اور سمجھ جائیے آپ کی روح کیسی ہے، کس شکل صورت کی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے، خلق الانسان، لیکن پھر اس کے بعد جو آرائش لباس وغیرہ
اٹھنا بیٹھنا یہ آپ کو اختیار دیا تھوڑا سا اپنے کو سنوارنے کو. اب آپ کی مرضی ہے. اللہ کو خالق مانتے ہیں؟ اللہ کو خالق مانتے ہو؟ اپنا یا میرا بھی؟ سب کا. جو سب کا خالق مانے گا وہ کسی کو برا نہیں کہے گا. بچوں کسی کے شکل و صورت پہ طنز نہیں کرنا. اگر تم اللہ کو خالق مانتے ہو تو سیاہ و سفید میں فرق نہیں کرنا، نقش و نگار میں فرق نہیں کرنا. اگر اللہ کو خالق مانتے ہو، اللہ کو مالک مانتے ہو؟ اپنا یا میرا بھی؟ سب کا مانتے ہو؟ تو جب سب کا مانتے ہو تو کسی کی چوری نہیں کرو گے نا. جو کسی کی چوری کرتا ہے وہ اللہ کو مالک نہیں مانتا ہے. جب اس کو پتا ہو یہ بھی میرے رب کا ہے، میں بھی میرے رب کا ہوں، یہ بھی مال اس کا ہے، اس کا تو کیوں چوری کرے گا؟ اللہ اکبر. کیوں جھوٹی وراثت کے دعوے کرے گا؟ کیوں تجارت میں دھوکہ دے گا؟ یہ بنیادی باتیں ہیں. اللہ کو ماننے کا حق ہم نے ادا نہیں کیا ہے. کہنے کو کہتے ہیں. اللہ کو اللہ مانتے ہو؟ معبود مانتے ہو؟ اللہ اکبر. معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. تو عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہیں، معبود مانتے ہیں. مان لیتے ہیں میرا تو اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن میرا جو ہے معبود ہے جو عبادت کے لائق نہیں، میں نہیں کرتا. استغفر اللہ. حضرت نماز ہمارا بھی مشن یہی ہے. بیٹا آگے آ جاؤ، دونوں آگے آ جاؤ، اور آگے آ جاؤ. یہاں چٹائی پہ آگے آ جاؤ. چھوٹے سے چھوٹے بچے کے لیے آئیے. میرا بس ہو تو بچے کو گود میں لے کے تقریر کرنا. یہ تو تقریر کی بات ہے. حضور تو نماز میں بچوں کو گود میں لے لیتے تھے. اللہ اکبر. اور ایک مرتبہ انور بھائی تشریف رکھیے. انور بھائی بیٹھ جائیے. چھوڑی انتظام کام کیا ہے؟ لنگر میرے سے بیٹھے. اچھا اللہ تعالیٰ خوش. اصل میں جنہوں نے خرچ کیا ہے، جنہوں نے سرپرستی کی ہے، جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، جو اپنی جان پہ کھیل کے حفاظت کرنے کی، میں ان کا زیادہ مقروض ہوں، کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. ان تک کوئی بات پہنچ جائے. پھر یہ جو پڑوسی سوال سارا سال کرتے رہتے ہیں نا، ان جلسوں میں اگر آپ کو بات معلوم ہو گئی تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جواب دے سکیں گے. اللہ اکبر. اور میں مقروض آپ سب کا ہوں، لیکن کیونکہ ابھی تک تربیت کا اثر ایسا ہے، مختلف ہیجان کا شکار اس دور کا انسان بغاوتوں کو لباس میں چھپائے ہوا ہم سب باغی ہیں. دیکھیں نا بچے ابھی تک بعض بچے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. کافی ٹھیک ہو گئے ہیں، حالات بہت ٹھیک ہو گئے، لیکن ابھی بھی اگر ہوا تو کچھ دیکھو. جو بچہ ابھی پتھر مارتا ہے نا وہی بڑے ہو کے ٹیٹی مارتا ہے. فطرت میں ہو جاتا ہے نا. اللہ. بچوں اپنا قرض لے لو. دنیا کی دولت کا قرض اس کو لوٹایا جاتا ہے جس سے لیتے ہیں. آپ جس سے پیسے لیں گے اس کو دیں گے جب بھی قرض ادا ہوگا نا. لیکن علم کا قرض اس کو نہیں لوٹاتے جس سے لیتے ہیں. ان سے لے کر آنے والوں کو دیتے ہیں تو قرض ادا ہو جاتا ہے. اگر آنے والوں کو ہم کچھ دے سکے معلومات، تو جنہوں سے ذریعے ہمیں معلومات پہنچی ہیں ان کا شاید قرض ادا ہو سکے. بہرحال اللہ کو آپ کیا مانتے ہیں آپ جانیں، لیکن کبھی کبھی اپنے اور اپنے رب کے درمیان گفتگو کر لیجیے گا. اچھا کہ معبود مانتا ہوں تو ظاہر نماز عبادت کرتا ہوں، مالک مانتا ہوں سب کا مانتا ہوں، خالق مانتا ہوں تو سب کا مانتا ہوں. چلو واپس آ جائیں، نعرے کا پوائنٹ سنتے چلے جائیں ہمارے جانے والے کہ اللہ کے ساتھ یا نہیں لگتا ہے. پورے قرآن میں کہیں یا اللہ نہیں ہے. لگاؤ تو منع نہیں ہے. ایک حضور کی ایک حدیث سنا دو، حضور کی ایک دعا بتا دو. لوگوں ایک دعا بتا دو اس میں حضور نے یا اللہ کہہ کے دعا مانگی ہے. کوئی معمولی بات ہے، کوئی ایک حوالہ تھوڑی کہہ رہا. حضور کی کوئی دعا بتا دی اس میں حضور نے یا اللہ کہہ کے دعا مانگی. اسماء صفات کے ساتھ مانگی ہے. اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یا اللہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا ہے؟ صفات کے ساتھ کہا، اس میں ذات کے ساتھ نہیں کہا ہے. قرآن میں یا اللہ نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، دعا میں نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یا اللہ کے ساتھ لگتا ہے اور اللہ کے سوا نہیں کا؟ اللہ کے سوا قرآن میں یا الناس آمنوا یا موسیٰ یا آدم یا نوح، حضور کے لیے القاب کے ساتھ. یا اب یہی سندھ آ رہے تھے ایک دفعہ، ایک دور آ رہا، 20 سال کے لوگ آ رہے تو راستہ میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں نا، تو نماز کا وقت ہوا تو ہم لوگ اتر گئے نماز پڑھی تو سامنے لکھا ہوتا یا اللہ یا محمد. تو کسی نے یا محمد کے ساتھ جو یا تھا اس کو مٹا دیا تھا. تو کسی مریض نے کہا تھا آپ کہیں تو اجازت دیں تو میں یا لکھ دوں. کہا رہنے دو.
تم لکھ دو گے پھر کوئی آگے مٹا دے گا. جب پلٹے تو دیوار پہ سورہ مزمل کا تغرا لگا ہوا تھا. تو پیر صاحب نے کہا آئیے یہاں دیکھیے، وہاں سے یا محمد سے یا مٹا دیا، یا ایھا المزمل سے یا کیسے مٹائیں گے؟ یا ایھا النبی سے کیسے مٹائیں گے؟ یا ایھا رسول سے کیسے مٹائیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس تغرے سے یا محمد والے تغرے سے مٹا دیا، یا ایھا المزمل کی صورت سے یا کیسے مٹائیں گے؟ اب بچوں ایک بات سمجھ دو، یا کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ اور آپ نے یا اللہ کیوں نہیں کہا؟ کسی جماعت نے بھی آج تک نہیں کہا. نعرہ تکبیر کے جواب اللہ اکبر، اس کے علاوہ اس لیے کہ یا کا استعمال کیا ہے؟ یا کا استعمال یہ ہے کسی کی توجہ یا ولد، کسی کی توجہ نہ ہو تو توجہ میں لینے کے لیے یا بولتے ہیں، اور اللہ کی توجہ ہمیشہ موجود ہوتی ہے. آدمی توجہ سے توجہ میں لانے کے لیے حرف ندا یا استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کی توجہ کبھی ہٹتی ہی نہیں ہے. اس لیے یا اللہ نہیں ہے. صفات کا نزول ہوتا ہے، کہیں رحمت ہے، کہیں قہاری ہے، کہیں آپ کو پیسے چاہیے تو اس نے ایسے نام رکھے ہیں. سب سے زیادہ نام اللہ کے معلوم ہے پیسے دینے والے رکھے، یا رازق ہو، یا رزاق ہو، یا مغنی، یا موتی، یا جواد، یا کریم، یا وہاں بہت دینے والا. مگر اس کو نہیں پکارتے، آپس میں کہتے رہتے ہیں. آج کل میں سب کچھ ٹھیک ہے ویسے تو، لیکن مالی طور پر پریشان، مالی طور پر حضرت مالی طور پر بہت پریشان. اللہ، یہ پریشانی بھی اپنی سطح پہ خود ہوتی ہے. ورنہ میں تو حیران ہوں کہ کراچی میں اورنگی میں ایک میرے دوست ہیں عقیدت مند، وہ ایک دن آئے اور انہوں نے کچھ نذرانہ پیش کیا، 1000 روپے میں نے دیا اور کہا حضرت وہ اللہ کا شکر میری آمدنی بڑھ گئی. میں نے کہا کتنی ہو گئی، کیا ہوا؟ کہ حضرت میری دکان کا کرایہ آتا تھا 2000 تو وہ 2300 ہو گیا ہے. تو 1000 روپے ابا کو دیے، 1000 آپ کو دیے ہیں، 300 کی اور مٹھائی بانٹو. میں نے کہا 300 بڑھ گئے تو مٹھائی بانٹا. اور کروڑ پتی لوگ ہیں 90 لاکھ ہوں تو 10 لاکھ کی فکر میں رہتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کام نہ کرنے والے کاریگر 6000 7000 8000 9000 کما خوش ہیں ہفتے کی داڑھی لے کے. جو محنت سے کماتے ہیں تو 10-15 ہزار کماتے ہیں. تو اگر 8000 10,000 والا 10,000 12,000 کمائے تو کہتا ہے اس مہینے میں نے بہت کمایا ہے. اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ میں نے کہا تھا 1000 ملی دعا کر دیے، میں نے کہا اللہ کرے آپ کو 30-35 ہزار روپے مہینے کے. ارے لیکن حمزہ بھائی 30-35 ہزار میں ایک سودے میں کماتا ہوں. میں نے کہا تمہیں معافی چاہتا ہوں، میں نے اپنے لحاظ سے سوچا کہ اگر 50-60 ہزار روپے ہو جائے آپ کو تو اچھا ہو جائے. کہنے حضرت آپ تو خیر برکت کی دعا کر دیں، آپ یہ 30-35 ہزار کی کیا دعا مانگیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اپنی اپنی جگہ پر پریشانی ہے نا. کوئی 300 میں خوش ہو جاتا ہے، کوئی 3000 میں خوش ہوتا ہے، کوئی 30,000 میں بھی خوش نہیں ہوتا ہے. اللہ رحمان. نعرہ تکبیر اللہ سمجھ گئے نا. یا استعمال کیا جاتا ہے جب توجہ نہ ہو توجہ میں لینے کی. نہیں آپ زندہ کو پکار لیجئے مگر انتقال ہو جائے تو نہیں. یا حاضر و ناظر کے لیے، اگر آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہو، اگر وہاں حاضر نہ ہو تو اس کو مت پکاریں. اب بتائیے آپ کسی گھر جائیں گے تو کیا اس کو دیکھ کے پکاریں گے یا پہلے پکاریں گے؟ پہلے پکاریں گے. یا وہاں آنگن سے پھلانگ کے جائیے گھر میں اور دیکھیے گا وہ آج لڑکا ہمارے گھر آ گیا تو کہنے نہیں آپ سوئیے، ہم آپ کو پکارنے والے تھے، ڈر گئے شرک نہ ہو جائے تو دیکھیں آپ موجود ہیں تو باہر سے پکارتے ہیں. دماغ خراب. یہ مولوی احمق نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے. یقین مانی یہ آپ کا کام ہے پکارنا. اگر کوئی ہوگا تو جواب دے گا، نہیں ہوگا تو جواب نہیں دے گا. اللہ اکبر. ہم تو مزار پہ جا کے پکارتے ہیں، کوئی ہوتا ہے تو جواب دے دیتا ہے. اللہ اکبر. نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، فاتحہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. یہ تو اور خرابی. قبروں پہ جا کے یا کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضور کی تعلیم تو یہی ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جب آپس میں لوگ تو کہو السلام علیکم یا رفیق یا صدیق یا حبیب یا شرط السلام علیکم وعلیکم السلام. اور جب قبرستان جاؤ تو کیا کہو السلام علیکم یا اہل القبور. قبرستان جاؤ تو کہو یا اہل القبور. یا السلام علیکم یا اہل القبور. اے قبر والو تم پہ سلام ہو. مسئلہ وہی ہے کہ جب زندہ ملے تو پتہ چلا کہ توجہ ہے، لیکن قبرستان سے جا رہے ہیں تو پتہ نہیں توجہ ادھر ہے کہ نہیں ہے. تو یا اہل القبور کہا کہ اے قبر والو ہمارا سلام لے لو، ہماری طرف توجہ کرو. حضور اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے رسول ہیں. ممکن ہے ان کی توجہ ادھر ہو، ممکن ہے اس وقت توجہ نہ ہو. ہم یہی گمان کرتے ہیں کہ حضور کی نظر کرم ہے، لیکن ہو سکتا ہے اتنی محفلیں ہیں
حضور کس طرف کی بات سن رہے ہوں گے، کہاں دیکھ رہے ہوں گے، کدھر توجہ؟ اللہ تو نہیں ہے نا کہ ہر طرف سمیع البصیر کی صفت ایک جیسی رہے، حضور کی توجہ کس طرف ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ ذو حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اللہ کے رسول ہم پہ نظر کرم فرمائیے، اے اللہ کے حبیب ہماری بات سن لیجئے۔ ہم قبر والوں کے پاس جاتے ہیں، توجہ لینے کے لیے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ اگر کوئی یا نہ بھی کہے السلام علیکم، میں آپ سے کہہ رہا ہوں السلام علیکم، میں نے سلام کیا تو آپ مخاطب ہو گئے، میں مخاطب ہوا، آپ مخاطب ہوئے۔ جب آپ نے وعلیکم السلام کہا تو آپ مخاطب ہوئے، میں مخاطب ہوا۔ سوچو تو صحیح، جو نبی پہ سلام پڑھتے ہیں وہ کس کے مخاطب ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ کوئی نہ سمجھے بہار کالونی میں جلسہ ہو رہا ہے، ظاہر میں کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، عشق سارے معنی کھول دیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے جو سلام پڑھنا ہے، کیونکہ جب ہم سلام پڑھتے ہیں ہم مخاطب ہوتے ہیں، حضور مخاطب ہوتے ہیں، اور جب حضور جواب دیتے ہیں تو حضور مخاطب ہوتے ہیں، ہم مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت آپ اپنے آثار آپ بہت وقت آپ نے دیا، کیونکہ آپ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ خوش ہے، محفل حضور کی محفل میں ملے انشاءاللہ۔ آپ ہم سب محفل حضور کی محفل میں پہنچے۔ اب یا کا استعمال سمجھ گئے؟ یا بچوں، یا دیکھو ایک تو نعرے واپس دہراتے ہیں، جذبہ ظاہر ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں معلومات ایسے پکے ہو جائیں کہ آپ یا کب استعمال کرتے ہیں؟ جب کسی کی توجہ لینی ہوتی ہے، اور اگر توجہ پہلے سے موجود ہے تو یا کہنا ضروری نہیں ہے، کوئی کہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ نعرے کی تفصیل تھی۔ سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن، رحمان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے۔ تو اگر یہ صفت بڑی ہے، ہمارے پیر صاحب پاس ایک نوجوان خدمت میں رہے، پوچھا بیٹا چاہتے کیا ہو؟ کہ حضرت اسم اعظم بتا دیجئے۔ کہا میں سمجھا نہیں۔ کہ حضرت اللہ کا بڑا نام بتا دیجئے جو لے تو فوراً کام بن جائے۔ کہا تم مجھے کوئی چھوٹا نام تم بتا دو تو بڑا نام میں بتا دوں، سارے نام ہی اس کے بڑے ہیں، اللہ کا کوئی نام چھوٹا تو نہیں ہے۔ تو پھر ویسے نہیں ہوتا ہے اس میں اعظم یا بڑا نام، جو جس نام کو آپ زیادہ لیں گے نا، جس ذکر کو آپ زیادہ کریں گے، کثرت سے کریں گے، وہ نام آپ کے لیے اس میں اعظم ہو جائے گا، وہ نام آپ کا ہتھیار، آپ کا حصار بن جائے گا۔ اور وہ کون سا نام ہم لیں وہ اپنے پیر صاحب سے پوچھو، وہ پیر مرید کا مزاج دیکھ کے بتاتا ہے۔ اور جو مرشد بتا دے، اگر وہ کہے اللہ اللہ کہو تو یہی تمہاری اس میں اعظم، اگر وہ کہے ہو کہو تو ہو، حق حق حق، الا اللہ الا اللہ ہو، جو مرشد بتا دے وہی تمہارے لیے ہتھیار ہے، وہی تمہارا حصار ہے، سب کچھ وہ ہے۔ الرحمن سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ، اس کی صفت رحمت سب سے زیادہ ہے۔ اب بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کیسے بڑھ گئی؟ بہت بڑی ہوئی۔ کیسے بڑی ہوئی؟ کہ ہر صفت میں اللہ کی صفت رحمت چھپی ہوئی ہے۔ جتنی بھی صفات ہیں نا اس کے اندر رحمت موجود ہے۔ وہ زندگی دیتا ہے تو رحمت کے سبب، وہ موت دیتا ہے تو رحمت۔ بچوں ہمیں جو اللہ نے زندگی دی ہے ناراض ہو کے دی ہے کہ خوش ہو کے دی؟ رحمت کے سبب دی ہے نا۔ اب اس زندگی کو آپ کیسے اختیار کرتے ہیں؟ وہ روح والی شکل میں بتا رہا تھا کہ آپ کی روح کی شکل وہ ہے جو آئینہ دیکھتے ہیں نا، دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو، چہرہ دیکھو چہرہ دیکھو، ساری زندگی تم چہرہ دیکھتے ہو، مگر ایک دن وہ آئے گا جب لوگ تمہارا چہرہ دیکھیں گے۔ ساری زندگی اپنا چہرہ دیکھنے والوں، اس دن کو یاد رکھو جب لوگ تمہارا چہرہ دیکھیں گے، اس دن وہ چہرہ مسلمان نظر آئے گا کہ نہیں؟ اور پھر جو روح نکلے گی وہ اسی شکل کی ہوگی جس حالت میں موت آئے گی۔ اور اگر وہ اس وقت ہی آپ یہی ہندو اداکار چمار مائیکل جیکسن اور امیتابھ بچن کی شکل بنا کے رہے دنیا میں تو مرتے وقت بھی یہی شکل ہوگی۔ اس وقت اگر آپ چاہیں گے بھی کہ پسینہ موت کا ماتھے پہ آیا، آئینہ لاؤ، ہم اپنی زندگی کی آخری تصویر دیکھیں گے، تو اس وقت تصویر کا بدلنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ تو آج ہی موقع ہے کہ ہم بال کیسے بنائیں، جی ہم حضور کی سنت کو سجائیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ہمیں ویسا بننا چاہیے نا۔ اگر ہم اس کو خالق مانتے ہیں، اور اگر عقل سوال کرے کہ کیسے پتہ چلے کہ ہم کیسے بنے، تو اسی لیے تو اللہ نے حضور کو مثال بنا کر بھیجا ہے، نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو دیکھو، ان کو دیکھنے والوں کو دیکھو، جو میرے محبوب کی سنتوں سجے ہوئے ان کو دیکھو، ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو بھی اسی سانچے میں ڈھالو، اسی رنگ میں ڈھالو، تو تمہاری روح بھی خوش اچھی ہو جائے گی اور حضور کی سنت سج جائے گی۔ جو حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں نا، اور
بس ان کا عالم یہ ہے کہ ان کے جلووں میں گم ہیں مگر اب تلک ان کو دیکھا نہیں۔ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، اللہ اکبر، کنگھی ٹوپی امامہ کپڑے جو حضور کی یاد کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جب وہ دنیا سے جائیں گے اور قبر میں حضور کو دیکھیں گے تو لوگوں حضور اجنبی نہیں لگیں گے، دیکھے ہوئے لگیں گے، کیونکہ ساری زندگی تو انہی کی باتیں کی ہیں، ساری زندگی انہی کی اداؤں کو اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے لیے مرشد کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کپڑا خود نہیں رنگا جاتا، کوئی رنگنے والا رنگتا ہے۔ آدمی پتھر ہو، بت کو رنگنا آسان ہے، آدمی کو رنگنا آسان نہیں ہے۔ کپڑے کو رنگنا آسان ہے، اپنے آپ کو رنگنا بہت مشکل ہے، ظاہر میں بھی بہت مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اس کے لیے کوئی خواجہ جیسا رنگریز چاہیے، غوث پاک جیسا رنگریز چاہیے۔ اللہ اکبر، آدمی پتھر کا ہو تو رنگنا آسان تھا، لیکن آدمی اندر 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 پرت در پرت پرت۔ ابھی بھی آپ میری باتیں سن رہے ہیں، کسی کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، بچے باتیں کر رہے ہیں، کسی ادھر چلنا چاہیے، باتیں اپنے آپ سے آپ خاموش ہیں؟ خاموش نہیں ہیں، آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، ہاں یا نہیں، یہ بات صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے۔ پھر اگر آپ چاہیں گے سنتوں کو اپنانا، دیکھ بڑی اندر سے لڑائی چلے گی، آسان تھوڑی ہوگا۔ اللہ اکبر، نماز پڑھنا چاہیں گے، آسان تھوڑی ہوگا، پڑھتے پڑھتے آسان ہوتا ہے، پہلے اپنے آپ سے لڑائی کرنی پڑتی ہے۔ میں نے تو اپنے آپ کو پہچانا ہے، جس کام میں مجھے سستی ہوتی ہے وہ ضرور کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے، اور جس کام میں دنیا کی لالچ ہوتی ہے وہ کام میں جلدی کرتا ہوں، اور بناتے بناتے بھی لوگ بگاڑ دیتے ہیں۔ میں 2 سال کا ہوتا ہے، اللہ سلامت رکھے، اس کو نماز میں کھڑا کیا، گود میں لیا گیا، پھر اذان ہوئی، چپ 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 چپ، اذان ہو تو ایک ایک کو گھر میں کہتا ہے چپ چپ، ٹی وی چپ بند کر دو۔ ایک دوست آئے ہمارے مہربان، انہوں نے اس کو گٹار تحفے میں دے دیا۔ جس دن سے گٹار مل گیا ہے وہ نماز اس نے چھوڑ دی، گٹار بجاتا ہے۔ اچھا، گٹار بجانے کے لیے کوئی مہارت کی ضرورت نہیں، سب کچھ اس میں بھرا ہوا ہے، خالی بٹن دباؤ تو گانے بجتے ہیں۔ اب ایک دم موڑنا بھی آسان نہیں ہے، اللہ باغی ہو جائے گا، ادھر ہی چلا جائے گا۔ اب میں اسے بہت پیار سے کہتا بیٹا نماز پڑھ لو، تو وہ بھی بہت پیار سے کہتا ہے پاپا ابو جان تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر بعد۔ میں نے اس کو اپنے اندر دیکھا ہے، میں بھی ہر نیک کام پہ کہتا ہوں تھوڑی دیر بعد۔ تم بھی ایسے ہی نماز نہیں پڑھنے لگو گے، جیسے ارادہ کبھی پڑھتے تھے، جلسے کے بعد کل سے تھوڑی دیر بعد اللہ دعا کیجیے واپس مسلح پہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جو 2 سال کا بچہ ایک کھلونے سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو آپ کی تو بہت مصروفیات ہیں، بہت دلچسپیاں ہیں، آسان تھوڑی ہوگا نماز پڑھنا۔ جب تک اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھنے والوں کی صحبت میں رہنا ہوگا، ورنہ آسان نہیں ہوگا۔ جیسے آپ ارادہ کریں گے کہ اسی وقت کام آ جائے۔ میرا مشاہدہ نماز پہ کھڑے ہوئے گھر والے آواز دے دیتے ہیں، وہ یہ کام ہے ادھر، میں کہ یہ نماز کے وقت تمہیں خیال آتا ہے، مسجد جا رہے اس وقت کوئی کام، اس وقت سودا۔ اور یہ ہم یہی تیاری کر رہے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں ایسے وقت آئے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ شیطان، نفس، دنیا جب تمہارا جانے کو جی چاہے ابھی تو یہ سمجھ جاؤ کہ